اتنی زیادہ پریشان کہ عدالت میں آپ خلا لینے آ گئی۔ اس شخص نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اسلام کی صرف اپنے آپ کو مرد کہلوانے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا۔ سلمان اپنی یہ طنزیہ مسکراہٹ اور طنزیہ لہجہ مجھے بالکل مت دکھانا۔ اسلام کی تو میری معزز اسلام کی عدالت سے درخواست ہے کہ مریم بی بی کو خلا دے دی جائے۔ اسلام کی اس مسئلے میں رحمان ناراض اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ میں اپنی خواہشات کو کتنا ماروں؟ باہر اپنے دوستوں میں عیاشی کرتا پھرتا ہے یہ۔ اسلام کی عدالت آپ کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں، جب آپ ادھر آ کر کھڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا زندگی کتنی کٹھن ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوگا جب تک آپ کا خاوند آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ سر میرے گھر والے تو لگتے ہی نہیں برے ہیں۔ میری ایک بہن کا تو میرے گھر آنا بھی منع ہے۔ اس شخص کی وجہ سے وہ میری بہن مجھ سے مل نہیں سکتی ہے۔ بالکل کردار کی بالکل صحیح عورت نہیں ہے۔ شut up سلمان، خبردار جو میرے گھر والوں کے خلاف کوئی بھی بات کری تم نے تو ہے ہی ایسی نا۔ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اجازت دیتا ان تسجد علی زوجیہ، بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو اب بول بال ہوگا انصاف کا جہاں میں اسلام کی عدالت عدالتی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اسلام کی عدالت اسلام جناب اسلام کی عدالت میں آج اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے۔ کٹہرے میں کھڑی ہوئی خاتون جن کا نام مریم بی بی ہے، یہ اپنے شوہر سلمان نامی شخص سے شدید دل برداشتہ ناراض ہو کے اسلام کی عدالت میں خلا کی اپیل کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ میری معزز اسلام کی عدالت سے درخواست ہے کہ ان کے کیس پہ بہت تفصیل سے نظر ثانی کی جائے۔ کیوں بی بی ایسا کیا ہو گیا کہ بات خلا تک آپ پہنچی؟ آپ اتنی زیادہ پریشان کہ عدالت میں آپ خلا لینے آ گئی؟ عدالت سر کوئی ایک مسئلہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں، میں روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ اس شخص نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اسلام کی جناب مریم بی بی کا شوہر سلمان جو کہ واقعی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی عورت کا گزارا ہو سکے، لہٰذا میری اسلام کی عدالت سے اپیل ہے کہ مریم بی بی کی خلا منظور کی جائے۔ مسٹر اویس، یہ اسلام کی عدالت ہے، مریم بی بی کا کوئی میکہ نہیں کہ صرف ایک کا موقف سننے کے بعد عدالت کوئی فیصلہ کر جائے۔ یہ طلاق اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ بہرحال ایک دو گھر آپس کے اندر ٹوٹتے ہیں، بلکہ دو خاندان آپس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ کئی طلاقوں کی وجہ صرف یہ بن رہی ہے کہ لڑکی والے صرف اپنی بیٹی کا موقف دیکھتے ہیں، لڑکے والے اپنے بچے کا موقف دیکھتے ہیں۔ جب دونوں کو آمنے سامنے لا کر بات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قصور دونوں کا برابر ہے، کیونکہ لڑکی کبھی بھی اپنا قصور نہیں مانے گی۔ اسی طرح اگر لڑکا بھی مسٹیک پر ہے، غلطی پر ہے، وہ بھی اپنا قصور نہیں مانے گا۔ تو طلاق اس وقت جو معاشرے میں اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میکے میں جب لڑکی جاتی ہے اپنی ماں کے آگے رونا روتی ہے اور وہ جناب وہیں پگھل جاتے ہیں اور سارا قصور لڑکے کا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال غلط ہے۔ یہ اسلام کی عدالت ہے۔ میاں بیوی دونوں کو یہاں پر بلایا جائے گا، خاتون موجود ہیں، ان کے شوہر کو بھی بلایا جائے اور ان کا بھی موقف سنایا جائے کہ آیا کہ خاتون جو یہاں پر اتنی پریشان کھڑی ہیں اور ان کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ وہ بڑا پریشان ہے اپنے شوہر سے، یہ کس حد تک درست ہے۔ یہ بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی یا یہ فیصلہ اس وقت تک نہیں ممکن جب تک ان کا شوہر بھی عدالت میں نہ آئے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کا شوہر جو سلمان ہے اس کو عدالت کے اندر بلایا جائے۔ اسلام کی عدالت کیوں سلمان صاحب، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی بیوی اتنی پریشان ہے اور خلا کا مطالبہ لے کے وہ عدالت میں آ چکی ہے؟ سر یہ تو آپ مریم سے ہی پوچھیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ عدالت میں خلا کا کیس لے کر آ گئی ہیں۔ سلمان اپنی یہ طنزیہ مسکراہٹ اور طنزیہ لہجہ مجھے بالکل مت دکھانا۔ اسلام کی آرڈر بی بی، شوہر کے ساتھ یہ اتنا زیادہ خراب رویہ ہے، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ آپ خواتین ہر بات کے اوپر اتنا زیادہ چلانا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنی بات ریکارڈ کرا رہے ہیں عدالت میں۔ آپ اپنے میرے خیال مزاج کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیں۔ سر شوہر بھی تو شوہر ہو، صرف اپنے آپ کو مرد کہلوانے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا۔ اسلام کی محترمہ، آپ دونوں کو ساتھ عدالت میں بلانے کا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ آپ دونوں کی مکمل بات سنی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں تحمل کے ساتھ انشاءاللہ ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جو آپ دونوں کے حق میں اچھا ہو۔ میرے خیال ہے سلمان صاحب آپ بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ سر بہت ہو چکا، مجھے اب اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا۔ سر میرا خیال ہے کہ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تو میری معزز اسلام کی عدالت سے درخواست ہے کہ مریم بی بی کو خلا دے دی جائے۔ اسلام کی نہیں مسٹر اویس، میرا خیال ہے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اگر ان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے،
چونکہ دیکھیں طلاق وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں رحمان ناراض اور شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, چونکہ در حقیقت شیطان انسان کا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ شیطان کی دشمنی انسان کے لیے بالکل واضح طور پر بیان کی ہے. فرمایا انہ لکم عدو مبین, یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا خطرناک دشمن ہے. یہ شیطان انسان سے بہت سارے گناہ کراتا ہے, اس میں سے ایک بہت اہم جو موضوع ہے وہ ہے میاں بیوی کی آپس میں طلاق کرا دینا یا ان کی آپس میں لڑائی کرا دینا. صحیح مسلم کے اندر حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شیطان کے جو چیلے ہیں یہ پورے دن کی رپورٹ کارکردگی جب اپنے جو بگ باس ہے, جو ان کا بڑا شیطان ہے, جب اس کے سامنے پیش کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں بندے سے یہ گناہ کرایا, دوسرا جو چیلا ہوتا ہے شیطان کا وہ کہتا ہے آج فلاں بندے سے میں نے یہ گناہ کرایا. اب ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور آج تو میں نے ایک کارنامہ کیا ہے, اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی کرا دی ہے, ان کے درمیان میں نے فساد کرا دیا. تو جو شیطان کا گرو ہوتا ہے, یعنی ان کا جو بگ باس ہوتا ہے, وہ کہتا ہے واہ شاباش, زبردست کام تو تم نے کیا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ طلاق جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے, اور اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے. جائے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے, دونوں کو دیا ہے. اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو عورت کو بھی خلا کا حق حاصل ہے. اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت میرے قابل نہیں ہے تو مرد کو بھی اس کا طلاق کا حق حاصل ہے. لیکن بہرحال کچھ خیال ہونا چاہیے, کچھ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جب کوئی بھی چیز انتہا پر پہنچ جائے تب یہ قدم اٹھایا جائے, اور اگر اس کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی خلاف شریعت کام کر رہی ہے, یا بیوی کو محسوس ہو کہ میرا خاوند اب بالکل دین کے خلاف مجھے استعمال کر رہا ہے یا مجھ سے کام لے رہا ہے, تو وہاں پر میرا خیال ہے یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے. یا شوہر بالکل دیکھے بیوی نافرمان ہے, یا بیوی دیکھے کہ اس بندے کے ساتھ اب گزارا ممکن نہیں ہے, اس کی اتنی خرابیاں خامیاں موجود ہیں, تب تو شاید طلاق جیسی چیز ممکن ہو. لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میرا خیال طلاق سے بچنا چاہیے. اور مریم بیبی آپ کا بھی پورا موقف لیا جائے گا, آپ کی پوری بات سنی جائے گی تامل کے ساتھ. آپ لیکن بتائیں تو صحیح عدالت کو کہ مسائل آپ کے ساتھ ہیں کیا. جج صاحب, آپ جس نان نقطے کی بات کر رہے ہیں, اس شخص نے کبھی میری کوئی خواہشات کو پورا نہیں کیا, سوائے روٹی کپڑا کے اس شخص نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, دودھ کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتے. اس شخص نے سوائے ہمارے گھر میں دال اور سبزی بنانے کے کبھی کوئی دوسری چیز بننے نہیں دی. میں اپنی خواہشات کو کتنا ماروں, میں کتنا اپنے بچوں کی خواہشات کو ماروں. ہمارے گھر میں گوشت کبھی نہیں بنتا, گوشت کیا ہوتا ہے میں اور میرے بچے نہیں جانتے. یہ شخص کلیجی پوٹا ہمارے گھر میں ایک دن بنا کر ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ میں اور میرے بچے خوش ہو جائیں گے, اور خود باہر اپنے دوستوں میں عیاشی کرتا پھرتا ہے. یہ اسلام کی عدالت. سر مجھے مریم بی بی کی بات سن کے انتہائی دکھ پہنچا ہے کہ سلمان صاحب جو ہے ان کے حقوق ادا کرنے میں بالکل ہی ناکام ہیں. بچوں کا دودھ کیا ہوتا ہے, گوشت کیا ہوتا ہے, یہ ان کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور جس طرح کے وہ بتا رہی ہیں کہ دوستوں کے ساتھ اور ہوٹلنگ وغیرہ اور باہر کی عیاشیوں میں مبتلا ہیں, تو میری معزز اسلام کی عدالت سے گزارش ہے کہ مریم بی بی کو خلا دلا دی جائے. مسٹر اویس, یقیناً جس طریقے سے آپ خاتون کی بات سے جذباتی ہو گئے ہیں, میں بھی ان کی بات سن کے مجھے بھی کافی حد تک ٹھیس پہنچی ہے. یہ معاشرے کے اندر بہرحال اس وقت المیہ ہے کہ بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ جو خود تو عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو ترسا رہے ہوتے ہیں. سلمان, مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, شاید آپ بھی انہی مردوں میں سے ایک مرد ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو ترسا رہے ہیں. یعنی جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, وہ گھر کے اندر دودھ کے لیے جس کے بچے ترس رہے ہوں, تو میرا خیال ہے افسوس کا مقام ہے ایسے مرد کے اوپر. جی سر, یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہوں. سر میں ایک موٹر سائیکل مکینک ہوں, اور جان ماری کر کے زیادہ سے زیادہ 50,000 میں کما لیتا ہوں مہینے کا, اور اس میں 10,000 روپے گھر کا کرایہ اور 10 سے 12,000 روپے گیس بجلی. آپ کو پتہ کتنی مہنگی ہو گئی ہے, صحیح ہے. اس کے بعد پھر 2 بچے ہیں, ان کی پڑھائی کا مسئلہ, ان کی اسکولوں کی فیس, یونیفارم, کتابیں, اسٹیشنری وغیرہ, اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے خوشی بھی ہے, غمی بھی ہے. تو یہ سارے معاملے چلتے ہیں. اب اس میں کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں جو 2 پیسے کما رہا ہوں اپنی بیوی بچوں پر بھی لگاؤں؟ ہر مرد کا دل کرتا ہے کہ جب وہ اتنا کما رہا ہے تو کس کے لیے کما رہا ہے, صبح سے رات تک کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ عیاشیوں کے لیے کر رہا ہے. اب میرے بچے اگر بھوکے سوئیں گے تو اس سے میرے کو دکھ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوگا کہ دوسروں کے بچے خوش, ہر دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہے اور میرے بچوں کے لیے کوئی آسائش نہیں ہے. کیا میرا دل نہیں کرتا؟
میں اپنے آپ کو جان مار کے دھوپ ہو سردی ہو گرمی ہو بارش ہو لگے رہتا ہوں. کن کے لیے؟ انہی کے لیے کرتا ہوں نا میں کام, اور کسی کے لیے تو میں نہیں کرتا. لیکن اب یہی آگے سے رویہ ایسا رکھیں تو جج صاحب دل دکھتا ہے. صحیح ہے, آج اگر میرے پاس اماؤنٹ کم ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہمیشہ میرے پاس اماؤنٹ کم رہے گا. اللہ رب العزت میرے کو ترقی دے گا. محنت کر رہا ہوں میں, ایسا تو نہیں کہ میں محنت ہی نہیں کر رہا, میں گھر پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ جا کے برابر والوں سے یا اپنے رشتے داروں سے پیسے لا لا کر خرچہ کر رہی ہیں گھر کا. ایسا تو نہیں ہے نا, کما تو میں ہی رہا ہوں نا. کم ہے زیادہ ہے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے. اب یہ اپنی مرضی سے چلائیں, گھر کیسے چلاتی ہیں. اسلام کی سلمان صاحب جو ہے وہ صرف جذباتی باتیں کر کے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں. مجھے ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں نظر آ رہی. سلمان صاحب آپ میری جگہ پر آئیں اور آپ کمائیں 40 سے 50 ہزار روپے اور گھر کا خرچ چلائیں. کرائے کا آپ کا مکان ہو, بیوی بچے ہو, خوشی غمی میں آنے جانے کا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے. آپ تو وکیل ہیں, صحیح ہے نا, آپ کے پاس کیس آتے رہتے ہیں, آپ کو تو وہ اندازہ ہے ہی نہیں. آپ نے ایک کیس پکڑ لیا 10-12 ہزار روپے ایک دن کے اندر آپ نے کما لیے. آپ میری جگہ آ کر کھڑے ہو تو آپ کو اندازہ ہو. اسی وجہ سے آج میرا گھر ٹوٹنے کے دہانے پر آیا ہوا ہے, سمجھ گئے. آپ ہر کسی کے اوپر کیچڑ تو اچھال لیتے ہیں, لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کتنی مجبوری کے تحت ادھر کھڑا ہو کر فیس کر رہا ہے. وہ زندگی کے معاملات غمی خوشی میں, صحیح ہے نا, آپ کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں. جب آپ ادھر آ کر کھڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا زندگی کتنی کٹھن ہے. اسلام آرڈر کی عدالت میرا خیال ہے آپ دونوں جذباتی ہو رہے ہیں. ان کا دکھ درد سمجھنے کے بجائے اویس صاحب آپ جو ہے ان کو ڈرامے بازی اور دھوکے بازی کا نام دے رہے ہیں, جس پر یہ شدید ہرٹ ہوئے. ان کی تکلیف, ان کی فیلنگز کو محسوس کیجئے. لازمی سی بات ہے آپ جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام جو منصب عطا کیا ہے اور جو روزگار رزق آپ حاصل کر رہے ہیں, شاید آپ اس بندے کا دکھ درد سمجھ نہیں سکتے. پہلے جب انہوں نے محترمہ نے بات کی اس وقت میں سمجھ رہا تھا شاید یہ واقعتاً کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے اور اپنی عیاشی میں پیسہ خرچ کر رہا ہے. لیکن جس کرب کے عالم کے اندر اس نے اپنی فریاد عدالت میں ریکارڈ کرائی ہے, واقعتاً میں سمجھتا ہوں 40,000 50,000 کمانے والا شخص بڑا مشکل ہے اس وقت گزارا کرنا. محترمہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے آپ غلط ہیں, کیونکہ ایک 40-50 ہزار روپے کمانے والا شخص آپ کی عیاشی دور کی بات مجھے لگتا ہے اس دور میں ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا. اس کے باوجود وہ شخص دن بھر محنت کرتا ہے اپنی روزی کے لیے, آپ لوگوں کی روزی کے لیے, اور اس کے باوجود آج آپ اس کو عدالت میں کٹہرے کے اوپر لا کے آپ نے کھڑا کر دیا صرف محض اپنی ضروریات یا پھر عیاشی پورا کرنے کے لیے. جج صاحب میں اس غربت میں تو گزارا کر لوں گی, لیکن یہ شخص صرف باہر عیاشیاں کرتا ہے اور گھر میں اس کے پاس بیوی کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا, بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, اور دوستوں میں ٹھٹے بازی. اسلام کی عدالت. سلمان صاحب جہاں تک پہلی والی بات تھی میں آپ کے ساتھ تھا کہ ایک شخص 40-50 ہزار روپے کمانے والا یا 25-30 ہزار روپے کمانے والا بندہ اس مہنگائی کے دور میں اپنے بیوی بچوں کے اخراجات یا ان کی خواہشات کو پورا واقعی نہیں کر سکتا. وہ بات جو آپ نے کہی میں اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور سمجھ چکا, اور اس میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن یہ جو کمپلین خاتون نے آپ کی ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں ٹھٹے بازی کر رہے ہیں, اپنے دوستوں میں وقت گزار رہے ہیں, بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو وقت آپ اپنے کاروبار میں یا اپنے جو آپ نے بتایا موٹر سائیکل کے آپ میکینک ہیں اس کام کے اندر لگاتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. دنیا کی کوئی عورت بھی اس وقت کے اوپر اعتراض کر نہیں سکتی کیونکہ اسی چیز سے آپ نے اس کو لا کے روزگار کما کے دینا ہے. لیکن اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت یقیناً بیوی بچوں کے لیے ہونا چاہیے. جو خوش اخلاقی آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ دکھاتے ہیں, آپ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ وہ خوش اخلاقی آپ کی اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اس کے ساتھ غصہ, اس کے ساتھ جناب عالی وہ سلوک جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے آپ بیوی بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کسی بھی عورت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو مصروف ہونے کے باوجود پورا وقت دیتے. یعنی میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مصروف کوئی نہیں ہوگا, جن کے پاس یعنی جنگوں کے لیے, غزوات کے لیے, دعوت دین کے لیے, تبلیغ کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, درس و تدریس, یعنی اللہ کے نبی کی مصروفیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری بیویوں کو, آپ نے تو ایک شادی کی ہوئی ہے,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक से ज़ायद शादियाँ की थी और तमाम बीवियों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त भी दिया करते और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों से हुस्न सलूक भी रखा करते। बेटियों से मोहब्बत की बात करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करते कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है, जब वो अपने बाबा जान के घर आती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब घर आती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते। मोहब्बत है। बेटी के लिए अल्लाह के नबी कांधे से उठा के चादर को बिछाया करते, फातिमा यहाँ पे बैठो। ये एक मोहब्बत, एक बाप होने की हैसियत से और शौहर होने की हैसियत से अपनी बीवियों के साथ नबी की मोहब्बत बेमिसाल है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कांधों पे बिठा के हबशियों की तीरंदाजी दिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ दौड़ का मुकाबला कर रहे हैं। कभी इन सब चीज़ों का आपको शौक हुआ? यानी मैं हैरान होता हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, चूंकि मेरी फील्ड है, ये अदालत है, अदालत के अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। इनसे पहले भी कई खवातीन ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी बताया और वैसे भी हमारी अदालत के अंदर खवातीन ने बताया कि ये मर्द अपनी बीवियों को वक्त नहीं देता, ये मर्द अपनी बीवी से हुस्न सलूक नहीं करता, ये मर्द अपनी बीवी के साथ हुस्न अखलाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि जो ठट्टेबाजी, जो दोस्ती आप बाहर अपने दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसकी हकदार आपकी बीवी है, इसकी हकदार आपके बच्चे हैं। आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपनी बीवी के साथ बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। हम अमूमी तौर पे मर्दों का मिजाज ये होता है, यानी आप अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं और बाहर वालों से अखलाक से पेश आते हैं। गुस्सा जब इंसान को आता है तो वो कहता है कि मेरी तबीयत के अंदर बड़ा गुस्सा है। मैं ये एक बात सोचता हूँ, बल्कि आपसे पूछता हूँ कि ये गुस्सा जो आप अपनी बीवी पर निकाल रहे हैं, ये गुस्सा जो आप अपने बच्चों पर निकाल रहे हैं, कभी ये गुस्सा इलाके के थानेदार के सामने आएगा? क्योंकि आपका कहना तो है मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरी तबीयत बड़ी गुस्सेरी है, मेरी तबीयत में बड़ा चिड़चिड़ापन है। मसला ये है कि आपको गुस्सा एक कमज़ोर औरत पे आता है। औरत कमज़ोर है, औरत इंसान की, खुसूसन शौहर की मोहब्बत की तरसी हुई है। वो चाहती है कि शौहर मुझे तवज्जो दे, वो चाहती है कि शौहर मुझसे मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन शौहर के पास बीवी को देने के लिए वक्त नहीं, शौहर के पास बीवी को देने के लिए प्यार नहीं, शौहर के पास बीवी को देने के लिए मोहब्बत नहीं। वो बेचारी पूरा दिन घर के अंदर बैठ के आपका इंतजार कर रही होती है कि मेरा सर का ताज आएगा, मेरा शौहर आएगा, मेरे साथ बैठेगा, मुझसे बात करेगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा। लेकिन आप उल्टा मामला कर रहे होते हैं। घर पे आ रहे हैं, चीख पुकार का बाजार गर्म, घर पे आने शोर शराबा। पूरी दुनिया से अखलाक का मुजाहरा करने वाला इंसान अपनी बीवी के साथ सबसे बड़ा बद अखलाक, ये इंतहाई खतरनाक बात है। हम चूंकि मुसलमान हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए मॉडल, एग्जाम्पल और नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, पूरे रबीउल अव्वल में आपने सुना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मॉडल, एग्जाम्पल, नमूना बनाया है। वो इसलिए कि हर मसले के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जाएगा, आपकी अतात की जाएगी। आप घरेलू जिंदगी के अंदर कैसे थे, आप बैसे थे बाप कैसे थे, आप बैसे थे शौहर कैसे थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से मोहब्बत करने वाले थे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत का इजहार बहुत तरीक़ों से अल्लाह के नबी ने किया। अपनी तमाम बीवियों से मोहब्बत का इजहार बहुत तरीके से किया। हदीस में आता है अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जहाँ से प्याले को मुँह लगाया करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ प्याले को मुँह लगाते। क्यों? ये मोहब्बत का इजहार है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जहाँ से हड्डी को चूसा करती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी जगह से हड्डी को चूसा करते। ये क्या है? अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत है। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करें, अपनी बीवी से प्यार का इजहार किया करें, अपनी बीवी के साथ नरम रवैया रखा करें। बेहतरीन अखलाक की हकदार आपकी बीवी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल करेंगे। सर, मुझे ये शिकायत है सलमान से, जब ये रात को देर से घर आते हैं तो उसके बाद वो वक्त मुझे देने के बजाय ये मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। इनके लिए, बीवी के लिए कोई वक्त नहीं है। घर पर आने के बाद ये लड़कियों के साथ चक्रों में लगे रहते हैं। इस्लाम की अदालत। साहब, अगर इन मेरी बेगम साहिबा को मुझसे शिकायतें हैं तो मुझे भी इनसे शिकायतें हैं। जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ तो मैडम साहिबा सो रही होती हैं, बगैर नाश्ते के काम पर जाओ, दिन भर काम करो, सही है। और रात में मैं शॉप बंद करता हूँ सबसे आखिर में। जब मैं रात में शॉप बंद कर आता हूँ तो इनका क्या हक होना चाहिए कि शोहर को खाना दें। पूछने पर आज ये बनाया है, खा लें, खुद निकाल कर खा लें, मुंह बना के आड़े टेढ़े खुद घूमती रहती हैं, सही है ना। कोई प्यार भरी बात नहीं कि एक शोहर थका हुआ आया है, सही है, दिन भर उसने खाना खाया नहीं खाया, चाय पिए नहीं पिए, मैं बाहर 1 रुपए की एक्स्ट्रा चीज नहीं ले खाता पीता ताकि मेरे बच्चे उससे चीज वगैरह खा लेंगे। उसके बाद आने के इन मैडम का मिजाज ही ऐसा होता है जैसे पता नहीं घर के अंदर कोई शैतान आ गया है, सही है। कोई बात करेंगे तंजिया ले जाना मुंह टेढ़ा करके,
صحیح ہے, پانی تک نہیں پوچھتی کہ شوہر صبح سے گیا ہے, بھوکا گیا ہوا ہے, میں نہیں اٹھی تھی, میں نے ناشتہ نہیں بنا کر دیا, کوئی بات نہیں, بس منہ آڑے ٹیڑھے کر کے گھومنا ہے. تو جج صاحب جب میں سارا دن کام کرتا ہوں, جب گھر میں رویہ ایسا ہو میری بیگم صاحبہ کا جو میری ہمسفر ہیں, تو پھر میں کیا کروں؟ میں بھی تو انسان ہوں نا. دیکھتا ہوں رویہ, باہر چلے آتا ہوں, ہوٹل میں ایک آدھ چائے پی لی اور آ گئے واپس. ان کے کان بھرتے رہتے ہیں کہ میں باہر گپے لڑاتا ہوں. میرے یار دوست, اگر میرے یار دوست ہوتے تو یہ جو میں ان کو 50,000 روپے کما کر لا کر دیتا ہوں, یہ بھی نہ ان کے ہاتھ میں آتے. محترمہ, میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی غلطی ہے. ایک مرد جب دن بھر تھکا ہوا, دن بھر پریشانی کے عالم میں لوگوں کی باتیں سن رہا ہے, کسی سے قرضہ لیا اس کی باتیں سن رہا ہے, کسی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ, دن بھر کا تھکا ہوا وہ گھر پہ آ رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کل آپ کی طرف سے چیک چیک بد مزاجی, تو کوئی بھی مرد اس کا دل گھر میں کیوں لگے گا؟ آپ خواتین کی میں سمجھتا ہوں یہ کچھ غلطی ہے. اور اویس صاحب, یہ عمومی طور پر, مجموعی طور پر ہماری جو خواتین ہیں ان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو اس کے بجائے پانی پوچھے, بجائے اسے چائے پوچھے, کھانا پوچھے, وہ دن بھر کی روٹین, دن بھر کی شکایتیں, ساس نندوں کے ساتھ کیا ہوا, بچوں نے کیسے تنگ کیا, جو معاملات پورے دن کے گزرے ہیں, اپنے شوہر کے سامنے داستان لے کے بیٹھ جائے گی. تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے. شوہر چونکہ باہر سے خود اتنا پریشر لے کر آیا ہوا ہوتا ہے, کتنا زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے, اور گھر میں آئے گھر کی کل گھر کے ماحول خراب, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شوہر اس سے پریشان ہو جائے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس معاملے میں اصلاح کریں. جب خاوند گھر پر آئے تو اس سے پوچھیں کہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں, بلکہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سر کا تاج ہے, آپ کا خاوند ہے, اس کے آگے پانی پیش کریں, اس کے لیے کھانے کا پہلے سے انتظام کریں. جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ جاتے ہیں تو ناشتہ بھی آپ ان کو نہیں پوچھتی, آپ سوئے بھی ہوتی ہیں, بہرحال یہ کسی بھی صورت اچھی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں ٹرین میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, اویس صاحب اس سفر کے دوران میں کراچی سے پنجاب جا رہا تھا. ایک بزرگ مجھ کو ملے, تقریباً ان کی عمر ہوگی کوئی 70 سال یا 72 سال کے لگ بھگ. انہوں نے مجھے کہا کہ میں لاہور جا رہا ہوں. میں نے کہا خیریت, کس لیے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے لاہور میں میری بیوی کی قبر ہے. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی بیوی کے انتقال کو؟ کہنے لگے یار تقریباً 12-13 سال ہو گئے. میں نے کہا 12-13 سال پہلے انتقال ہوا اور آپ قبر پہ آج تک جاتے ہیں؟ کہتے ہیں آج تک نہیں جاتا, بلکہ میں ہر مہینے جاتا ہوں. میں نے کہا بڑی بات ہے, کیوں, یعنی ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میری بیوی مجھ سے بڑی محبت رکھتی تھی. کہنے میری شادی تقریباً 18-20 سال اس عورت کے ساتھ رہی, اور اس دوران کبھی ایک دن میری زندگی کا ایسا نہیں آیا کہ میں گھر سے بغیر ناشتے کے گیا ہوں. کہنے لگے کہ میری بیوی بیمار بھی ہوئی ہوگی, پریشان بھی ہوئی ہوگی, گھریلو حالات بھی رہے ہوں گے, لیکن ان سب کے باوجود فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے کبھی بھی مجھے بغیر ناشتے کے گھر سے نہیں جانے دیا. یعنی ایک بیوی کا کردار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ, دیکھیں وہ آپ کو کما کے لا کے دے رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. گھریلو معاملات کو سیدھا رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب شوہر گھر پر آئے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پورے دن کی ایک لمبی فہرست آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ مننے نے یوں کیا, بابا نے یوں کیا, ساس نے, نند نے یوں کہا, اس سے کروڑ گنا بہتر ہے آپ اس سے پوچھیے کیسے ہیں آپ, کیسا دن گزرا آپ کا, اس کو چائے پیش کیجیے, پانی پیش کیجیے, جو کھانا بنایا ہوا اس کے سامنے وہ پیش کیجیے. اس طرح سے آپ اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہیں, ورنہ تو پھر وہ یقیناً باہر ہی اپنا دل لگائے گا جہاں پر اس کو اچھا ماحول ملے گا. لہٰذا بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند کو گھر میں خوش آمدید کا اس ماحول کے اندر کہ اس کو اچھا محسوس ہو. ایک صحابیہ تھیں, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, یعنی اس سے بڑا کوئی صدمہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا کہ ایک عورت کا بچہ چھن جائے. ان صحابیہ نے اس بیٹے کی انتقال کی خبر اپنے خاوند سے چھپا لی. بس اپنے خاوند سے, کیونکہ وہ تھکا ہوا باہر سے آیا, اس بیٹے کے انتقال کی خبر اس نے فوری طور پر اپنے خاوند کو نہیں دی, اس کو کھلایا پلایا, اس کو اطمینان سے پھر اس نے جا کے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیا. یہ ایک سمجھدار عورت کا کردار ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے خاوند کا دل آپ کے گھر میں لگے, وہ باہر کے بجائے, چائے کے ہوٹلوں کے بجائے آپ کے پاس زیادہ وقت گزارے, تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چینج کریں. جو کچھ غلطیاں ہو گئی ان غلطیوں کو ختم کیجیے. آج سے اس بات کا تہیہ کیجیے کہ ایک اچھی بیوی کا, مثالی بیوی کا کردار ادا کریں. جب خاوند گھر پر آئے آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, آپ کے معاملات اچھے ہونے چاہیے, آپ کے شوہر کا دل آپ کے ساتھ بھی لگے گا, اور وہ وقت جو باہر دوستوں میں برباد کر رہا ہے وقت آپ کو دے گا. سر جب یہ باہر کی عورتوں میں دل لگائیں گے تو ان کو بیوی میں اپنی کوئی خامی کیوں نظر نہیں آئے گی؟ ان کو بیوی میں صرف خامیاں ہی نظر آئیں گی. جب ان کو باہر کی عورتیں اچھی لگنے لگیں گی تو میں وہ تمام ضروریات اور تمام چیزوں کا خیال ان کے بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہوں, مگر جب ان کا باہر کی لڑکیوں کے ساتھ چکر رہے گا تو ان کو بیوی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. سر اگر ہماری بیگم صاحبہ کو ہم سے یہ گلہ ہے مجھ سے کہ میں باہر کی عورتوں میں مشغول رہتا ہوں یا دیکھتا ہوں, تو یہ غلطی ان کی ہے. جب میں گھر میں آتا ہوں تو بجائے یہ بن سور کے بیٹھنے کے, صحیح ہے نا, بنگلوں کی طرح بیٹھی رہتی ہیں. انہیں یہ نہیں پتا دوپٹہ کہاں ہے, کون سے سوٹ پہنے ہوئے, انہیں دیکھ کر ہی دل عجیب سا ہو جاتا ہے. تو میں کیا کروں,
میں تو لامالا پھر باہر کی عورتوں کو دیکھوں گا نا، جب وہ نکلتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ بن ٹھن کے نکلتی ہیں، جب انہیں کہا جائے کہ اچھا سوٹ پہنو تاکہ گھر میں رہتے ہوئے ایک اچھی لگے، ایک شادی شدہ زندگی والی بیوی لگے، لیکن یہ ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو جج صاحب اس میں غلطی میری نہیں ہے، غلطی ان کی ہے. اسلام مسٹر سلمان، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر کی عورتوں میں آپ تاک جھانک کریں جو آپ کی بیوی کی کمپلین ہے. اگر آپ کو گھر کی آپ کی جو کہانی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، آپ کی بیوی کی لباس کی آپ نے جو کمپلین کی ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ آپ کو شکایت ہے، وہ شکایت اپنی جانب بالکل بجائے، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی دلچسپی اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کی عورتوں میں ہو. اس چیز میں آپ محتاط رہیں، اور ابھی میں آپ کو وارن کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ آج کے بعد اس طرح کی کمپلین مجھے بالکل نہیں آنی چاہیے. دوسری بات محترمہ، آپ کی جو شکایت ہے اس کے جواب کے اندر جو بات انہوں نے کہی، اس کے اندر غلطی آپ کی ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین کا شکوہ ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے. اب بات یہ کہ شوہر کیوں نہ جائے ہاتھ میں، یہ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک مرد کی فطرت ہے، اس کو ایک خوبصورت عورت میں دلچسپی ہوتی ہے. جب اس کی اپنی بیوی اس کے لیے تیار ہو کر نہیں گھومتی، اس کے لیے جو اس کا حق بنتا ہے. عورت کو دیکھیں تیار ہونا ویسے ہی پسند ہے، کوئی عورت ایسی نہیں جس کو میک اپ کرنا پسند نہ ہو، جس کو اچھے کپڑے پہننا پسند نہ ہو. آپ لوگ جب شادیوں میں جاتی ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ بہت اچھے ڈریسنگ کرتی ہیں، پارلر جاتی ہیں، اپنے ہی شوہر کی کمائی سے دوسروں کو آپ دکھا رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا شوہر جس نے آپ کو حق مہر دیا، جس نے آپ کی شادی کا خرچہ کیا، جس نے ولیمے کا خرچہ کیا، وہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ترنگا بن کے گھومتی ہیں، دوپٹہ کوئی اور، قمیض کوئی اور، شلوار کوئی اور، اس کے لیے کبھی تیار نہ ہونا. میرا خیال ہے بہت بلینڈر مسٹیک ہے، اس کے اوپر آپ کو کور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شوہر کا بنیادی حق ہے، وہ گھر میں آتا ہے، اس کو ایک سکون ملنا چاہیے، اور اس کو سکون اپنی بیوی کو دیکھ کر ہی مل سکتا ہے. تو عمومی طور پر مسٹر اویس، یہ اس معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری خواتین جب کہیں جا رہی ہوتی ہیں، کسی مارکیٹ جا رہی ہوتی ہیں، کسی تقریب میں جا رہی ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں جا رہی ہوتی ہیں، وہ بنتی ہیں، سنورتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے وہ نہیں کرتی. دیکھیے، عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا حصول بڑا آسان رکھا ہے. ایک عورت جب تیار ہو کے سنور کے، جو اس کی اپنی خواہش ہے، ایک عورت کو اچھا لگتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، ایک عورت کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھا ڈریس پہنے، ایک عورت کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھا میک اپ کرے، یعنی اس کی تمام خواہشات ہیں، لیکن یہ خواہشات وہ اپنی پوری کرے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. یعنی عورت کے لیے جنت کا حصول اتنا آسان ہے کہ اس کا شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرما دیتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس میں غلطی ہے. آپ اپنے شوہر کی اس جائز خواہش کو پورا کریں. جب وہ گھر پہ آئے تو آپ کو ایک اچھا ڈریس میں ہونا چاہیے، آپ کو اس کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام کام کریں تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو. دیکھیے، اللہ رب العالمین اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوگا جب تک آپ کا خاوند آپ سے خوش نہیں ہوگا. لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو تو آپ کو اپنے خاوند کو خوش رکھنا پڑے گا. سر، میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں انسان جب کرتا ہے جب اس کا دل خوش ہوتا ہے. جب میرے گھر میں بنیادی چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، نہ میری نہ میرے بچوں کی، تو میں کس خوشی کے ساتھ، کس دل کے ساتھ اس آدمی کے لیے تیار ہوں گی؟ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا میرا دل نہیں چاہتا میں بھی بڑا موبائل استعمال کروں؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا میں اپنے بچوں کو بھی ٹیبلیٹ یوز کرنے کے لیے دوں جس طرح باقی دوسرے بچے کرتے ہیں؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا میں اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤں؟ میں صرف تیار ہو کر بیٹھ جاؤں اس شخص کے لیے جو گھر کی ضروریات پوری نہیں کر رہا ہے؟ اسلام جناب سلمان نے تو ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھا ہوا. جیسے آج کل بنیادی ضرورت ہے موبائل فون ہونا، ٹیبلٹ ہونا، یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے، تو انہوں نے تو بنیادی ضرورت ہی ان کی نہیں پوری کی ہوئی. وکیل صاحب، موبائل ٹیبلٹ سب سے بڑا فتنہ ہے. جج صاحب، پہلے بھی انہیں موبائل لے کر دیا تھا بیگم صاحبہ کو، صبح شام واٹس ایپ پہ اپنی بہنوں سے، اپنی والدہ سے لگی ہوئی ہیں، اور بہنیں بھی الٹا سیدھا سکھاتی ہیں انہیں. صحیح ہے نا؟ کبھی یہ فرمائش، کبھی وہ فرمائش. اب میری جب اتنی گنجائش ہی نہیں ہے تو میں ان کی فرمائش کیسے پوری کروں؟ کبھی یہ موبائلوں پہ نیٹ پہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ڈراموں میں کتنی مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. اب انہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے ڈرامے والوں کو وہ کما بھی رہے ہیں کہ نہیں کما رہے. انہوں نے تو ایک دکھانا ہے، صحیح ہے نا، کہ بیوی نے یہ چیز مانگی، شوہر نے 2 کروڑ کی لا کر دے دی. اب وہ 2 کروڑ کما رہا ہے، وہ میں 40-50 ہزار روپے کمانے والا، ان کی ایسی فرمائشیں کیسے پوری کروں میں؟ اور پھر رہ دے کر یہ بات، اور پھر ساری کہانی آ جاتی ہے ماشاء اللہ ان کی سسٹر صاحبہ، ہماری جو سالی صاحبہ ہیں، صحیح ہے، جب بھی بتائیں گی الٹا ہی بتائیں گی انہیں. یہ نہیں کہ بہن گھر کو سنوارو، یہ بہنوئی خراب. ان کو اپنے شوہر میں غلطیاں نظر آتی ہیں، اور بہنوئیوں میں جو ان کے بہنوئی ہیں وہ سارے صحیح ہیں، بس شوہر ہی برا ہے ان کا.
سر میرے گھر والے تو لگتے ہی نہیں برے ہیں. میری ایک بہن کا تو میرے گھر آنا بھی منع ہے. اس شخص کی وجہ سے وہ میری بہن مجھ سے مل نہیں سکتی ہے. جج صاحب یہ غلط بیانی کر رہی ہیں. میں اپنی ساس سسر کی بہت عزت کرتا ہوں اور اپنے سالوں کی بھی, صحیح ہے نا. بس ان کی ایک بہن کو میں نے منع کیا ہے کہ ان سے کوئی رابطہ نہ رکھیں, کیونکہ انہوں نے اپنا گھر برباد کر لیا ہے. 2 بچوں کی والدہ ہیں وہ, جو میری سالی صاحبہ ہیں, 2 بچے ہیں, طلاق لے کر اپنے گھر پر آ گئی ہیں وہ میکے میں, اور وہ انہیں الٹی سیدھی پٹیاں بتاتی رہتی ہیں. بالکل کردار کی بالکل صحیح عورت نہیں ہے. سلمان خبردار جو میرے گھر والوں کے خلاف کوئی بھی بات کری تم نے تو ہے ہی ایسی نا. آرڈر. بیوی شوہر کے ساتھ یہ رویہ, یہ مزاج بالکل درست نہیں ہے. آپ ایک تو عدالت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں, اور یعنی گھر میں آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا میں تو یہ سوچ رہا ہوں. اگر آج آپ کی معاملات میں سمجھتا ہوں بالکل تباہی کے دہانے پر ہے, آپ کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہے. یعنی آپ لوگوں کو کوئی اپنے بچوں کا احساس نہیں کہ آپ لوگوں کی اس لڑائی, اس جھگڑے کے اندر آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. چھوٹے معصوم بچے رل جائیں گے. آپ لوگ اس چیز کو سوچیں. اور جو بیہیویئر آپ اپنے شوہر کے ساتھ استعمال کر رہی ہیں محترمہ, بالکل درست نہیں ہے. کسی بھی ایک اچھی لڑکی کو, ایک اچھی خاتون کو یہ رویہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی چیخ کر بات کرے. یعنی کیا ہو گیا ہے ویسے اس معاشرے کی خواتین کو کہ جس کا مقام اللہ رب العالمین نے اتنا بلند رکھا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا, آپ کو معلوم ہے کس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, کس کو دیتا؟ مجھے نہیں. بس یہی بات ہے. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود چونکہ شوہر کا ادب نہیں کرنا, شوہر کا لحاظ نہیں کرنا, تو کہہ دیا مجھے نہیں معلوم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محترمہ کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا, ان تسجد لزوجہا, اللہ کے بعد سجدے کی اجازت فرمایا اپنے خاوند کو سجدہ کر سکتی ہو اگر اجازت ہوتی. لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے شرک کا قلع کما کیا, کسی کو بھی اللہ کے سوا سجدے کو حرام قرار دیا ہے. سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اجازت دیتا ان تسجد لزوجہا, بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو. یعنی آپ سوچئے کہ یہ مقام اللہ رب العالمین نے آپ کے شوہر کا رکھا ہے, جسے آپ اس طرح سے مس بیہیو کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسلام کی عدالت میں آنے کے بعد آپ کی تربیت ہونی چاہیے, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے, آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. دیکھیے یہ خاوند کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پر حاکم ہے, مرد سرپرست ہے. اگر آپ کی آپسی کچھ معاملات ہوئے ہیں, کچھ تلخ کلامیاں ہوئی ہیں, تو ایک تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, چونکہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا, اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو یقین کیجئے اللہ رب العالمین اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا خاوند آپ سے راضی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے خاوند کو راضی کیجئے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے, چونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. یقیناً آپ بھی یہ چاہتی ہوں گی کہ آپ کو جنت مل جائے. تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے تو اس جنت کے حصول کا بہت آسان طریقہ آپ کا شوہر ہے. اپنے شوہر کو راضی کیجئے, اپنے شوہر کو راضی رکھیے, اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. جس کا مقام, جس کا مرتبہ رب نے اتنا بلند رکھا ہے, تو یقیناً آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں چاہوں گا مسٹر سلمان کہ آپ دونوں کے درمیان صلح ہو. طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے, طلاق کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. طلاق سے 2 گھر ٹوٹتے ہیں, 2 خاندان ٹوٹتے ہیں. لہذا طلاق کے بجائے آپ دونوں آپس میں مل کے رہیں, محبت سے رہیں, اور میں امید رکھتا ہوں اس بات کی کہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ لوگوں کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں گے. کیا یہ امید میں رکھ سکتا ہوں؟ اسلام کی عدالت. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کے اوپر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند حدیثوں کے اندر بتایا کہ حدیث کی کتاب کے اندر آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کا مقام اور مرتبہ اگر جاننا چاہتی ہو تو ایک مثال اللہ کے نبی نے دی کہ اگر تمہارے خاوند کے جسم میں زخم ہو جائے, ان زخموں میں پس پڑ جائے, اور تم اپنی زبان سے اپنے شوہر کے ان زخموں کو چاٹ بھی لو, فرمایا پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی جس کا مقام, جس کا مرتبہ اتنا بلند ہو, آپ اس سے زبان درازی کر رہی ہیں, آپ اس سے بدتمیزی کر رہی ہیں, اور ان سب کے پیچھے کچھ یعنی بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ دونوں کے مابین کچھ غلط فہمیاں ہوں. تو سلمان صاحب آپ بھی اپنی اصلاح کریں, آپ بھی اپنی اصلاح کریں, اور اللہ آپ لوگوں کے درمیان صلح, پیار, محبت کو قائم فرمائے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. سر میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں, اور میں بہت شرمندہ ہوں اور بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے غصے میں آ کر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ کر بہت ساری کچھ باتیں اس طرح کی کر دیں. اور میں ان تمام باتوں کو سننے کے بعد سے جو حدیثیں آپ نے بتائیں اور جو باتیں آپ نے ادھر بتائیں اسلام کی عدالت میں,
تو میں اپنے رویے کے اوپر شرمندہ ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ میں اب اس کو بہتری کی طرف لے کر آ سکوں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے, بہت خوشی ہوئی. سلمان صاحب آپ بھی کوئی اچھی کلمات کہیں تاکہ آپ کی بیوی کا حوصلہ بھی بڑھے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں دوں گا اپنی بیوی کو شکایت کا کہ جس سے ہم دونوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا. ماشاءاللہ زبردست, ایکسلنٹ. یقین کیجئے یہ جب آپ لوگوں کی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو خوش شیطان ہوتا ہے. ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا, ہم نے رحمان کو خوش کرنا ہے. ہم نے اپنی اخروی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے. زندگی ختم ہو جائے گی, یعنی کتنے دن کی زندگی, جتنے دن کی زندگی ہے اس کو خوشگواری سے گزار لیجیے. آپ کے بچے بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کم از کم اپنے بچوں کا سوچیے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ دونوں کے درمیان کوئی بھی ایسی لڑائی نہیں ہوگی, اور میں چاہوں گا مسٹر اویس کہ ان دونوں کو پھول دیں اور یہ ایک دوسرے کو پھول دے کے ہمارے چینل کے توسط سے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچائیں کہ میاں بیوی کی محبت سب سے قیمتی محبت ہے. یہ پھول ویسے جو میں آپ سے دلوانا چاہ رہا ہوں, دیجئے, آپ ان دونوں کو دیجئے. دونوں ایک دوسرے کو پھول دیں. آپ ان کو پھول دیں, آپ ان کو پھول دیں. ہیں دونوں پھول لیکن ایک دوسرے سے تبادلہ کریں. اسلام کی جزاک اللہ, بہت خوشی کی بات ہے. یہ چیز میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کو پھول کا تحفہ دینا چاہیے. اس سے پہلے کبھی آپ نے اپنی بیوی کے لیے پھولوں کا تحفہ آج تک لے کر گئے؟ کبھی نہیں. یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کی غلطی ہے. بہت سارے شوہر ایسے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں اپنی بیویوں کو پھول دیا ہی نہیں. وہ میرے بھائی بات یہ ہے, لوگ اپنی گرل فرینڈس کو پھول دے رہے ہیں. یہ جو بوکے ہوتا ہے, جو برڈ کلی, یہ سارے پھول یہ لوگ اپنی محبوباؤں کو, معشوقاؤں کو دے رہے ہیں. وہ بھائی اس کی حقدار سب سے زیادہ آپ کی بیوی ہے. آپ اپنی بیوی کو یہ پھول دیجئے, اور یقین کیجئے یہ حلال رشتہ ہے. یہ ایک وہ رشتہ ہے جو بڑا خوبصورت رشتہ ہے. جب آپ اپنی بیوی کو پھول دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیوی بہت خوش ہوگی. تو آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں گے, اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے خاوند کا خیال رکھیں گی. اسی طرح خوش و خرم رہیے, ہمیشہ مسکراتے رہیے. عدالت اسلام کی عدالت, اسلام کی عدالت, اسلام کی عدالت, اسلام